برسوں بعد ایک دن میں اپنی والدہ کے گھر برآمدے میں بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی بھکارن آ گئی۔ امی کسی پڑوسن کے ہاں گئی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ بھکارن نے کہا، بی بی، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، تم کو اپنی کسی پیاری ہستی کا واسطہ مجھے کھانا دے دو۔ یہ سن کر میں کانپ اٹھی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں انور کی تصویر تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اماں، میری سب سے پیاری ہستی یہ تھی جو مجھ سے کھو گئی ہے۔ دعا کرنا میں اس کی صورت زندگی میں ایک بار دیکھ پاؤں اور اسے معافی مانگ سکوں۔ اس بوڑھی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ دعا مانگ چکی، میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس دن میرا دل بھر آیا تھا۔ وہ بولی، بیٹی، تم نے اس کو کیسے اور کیوں کھو دیا، اور اب کیوں معافی مانگنا چاہتی ہو؟ میں نے غم گسار جان کر اسے دل کی بات کہہ دی کہ اماں، ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کسی نے میرے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی اور میں نے بدگمانی کا شکار ہو کر اس کو نفرت بھری باتیں کر کے دکھ دیا۔ وہ اس کے بعد یہاں سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ تب تو میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی اور مجھے کسی کی بربادی کا احساس نہ ہوا، لیکن اب پچھتاوا ہوتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تم کو اب کیوں پچھتاوا ہوتا ہے؟ بوڑھی نے سوال کیا۔ میرے شوہر کی بھابیاں اس بارے مجھے تانے دیا کرتی تھیں، مگر شوہر کے پیار کی وجہ سے میں چپ رہتی تھی۔ ایک دن ان کے تانوں سے تنگ آ کر میں نے شوہر کو بتایا کہ ان کی بھابیاں ایسا کہہ کر مجھ کو تنگ کرتی ہیں، جبکہ میرا تو انور سے محبت والا معاملہ نہ تھا، بلکہ میں اسے نفرت کرتی تھی۔ وہ تو ایک ایسا انسان ہے کہ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس پر میرے شوہر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے 2 خط لا کر مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگا کہ اگر تم اس شخص سے نفرت کرتی تھی تو یہ محبت بھرے خط کیا تم نے میرے باپ کو لکھے تھے؟ میں نے کہا، اگر آپ کو میری اور انور کی محبت کا علم تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ یہ میری انا کا مسئلہ تھا اور مجبوری تھی کہ والد صاحب کی یہی آرزو تھی۔ وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے تھے، تبھی یہ رشتہ ہو گیا۔ بہرحال میں انور کو شکست خوردہ دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایسی ویسی باتیں پھیلا رہا تھا۔ بیٹی، اگر یہ شخص تم سے مخلص ہوتا تو تمہارے خط تیرے شوہر کو نہ دیتا۔ پھر بھی تو اس کے لیے دعا منگوانا چاہتی ہے؟ ہاں، میں نے بھی یہی اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اگر وہ سچا ہوتا تو یہ خط آپ کو نہ دیتا۔ اس نے مجھے بدنام کیا ہے، مجھے برباد اور تباہ کر دیا ہے، پھر بھلا میں کیوں کر اس سے محبت کر سکتی ہوں؟ میرے شوہر نے بتایا کہ ایک روز جب وہ قبرستان کی طرف شاید کسی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اسے جا لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ جب ایک مکہ اسے کن پٹی پر پڑا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تبھی میں نے اس کی جیب کی تلاشی لی۔ دراصل میں اس کا شناختی کارڈ اور بٹوا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بٹوا تو ملا، مگر اس میں شناختی کارڈ موجود نہ تھا۔ البتہ کچھ رقم اور یہ 2 خط موجود تھے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں پریشان تھی اماں۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھی۔ وہ مجھے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی بات کا غم ہے اور معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ خاندان میں جو غلط باتیں پھیلی وہ انور نے نہیں بلکہ اسمن نے پھیلائی تھی تاکہ میں اسے غلط سمجھوں۔ اس کی بھابھی نے بھی جھوٹی باتیں مجھے لگائیں۔ یوں میرے دل میں ان لوگوں نے انور کی نفرت بٹھا دی اور اپنا کھیل مکمل کر لیا۔ بات مکمل کر کے میں نے نگاہیں اوپر اٹھائیں جو آنسوؤں سے لبریز تھیں، اور حیران رہ گئی کہ
وہ بوڑھی عورت کب کی جا چکی تھی اور میں خود سے باتیں کیے جا رہی تھی. بھلا ایک بھکارن کو کسی کی داستان غم سے کیا غرض؟ اسے غرض تو اپنے بھوکے پیٹ کو 2 روٹیوں سے بھرنے کی تھی. کتنی ہی دیر میں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی. اس کے بعد جیسے زندگی میری کٹی، میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. ظاہر ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا. دوستی ہو گئی. ہماری بات میسج یا آڈیو کال پر ہوتی تھی. ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا. اس کا لہجہ اتنا اچھا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی. میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے ہاں کر دی. پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو تصویریں شیئر کی. ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہماری محبت میں شدت اور بڑھ گئی. 6 مہینے گزر جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ جو تصویر اس نے مجھے بھیجی تھی وہ اس کی نہیں بلکہ اس کے کزن کی تھی. مجھے بہت دکھ ہوا. جس چہرے کو میں دل میں بسا کر دن رات پیار بھری باتیں کرتی تھی، وہ چہرہ اس کا نہیں بلکہ کسی اور کا تھا. پھر اس نے مجھے اپنی تصویر بھیجی جو کہ مجھے پسند نہیں آئی، تو میں نے اسے بات کرنا بند کر دی. اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی، بہت منتیں کی، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا اور اس کا نمبر بلاک کر دیا. کچھ عرصے کے بعد میں بہت بیمار ہو گئی اور علاج کے باوجود مجھے شفا نہیں مل رہی تھی. تو مجھے لگنے لگا کہ شاید میں نے اس لڑکے کو معاف نہ کر کے اس کا دل دکھایا ہے، جس کی سزا مجھے اللہ دے رہا ہے. میں نے اسے ان بلاک کیا اور اسے معافی مانگی. اس کے معاف کرنے کے بعد میں جلدی ٹھیک ہو گئی. ہم پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ دن رات باتیں کرنے لگے. اس بار محبت کی شدت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی. لیکن قسمت کا کھیل دیکھو، میرے ساتھ پھر دھوکا ہو گیا. وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ نکلا، اور اس نے یہ بات مجھ سے چھپائی ہوئی تھی، اور اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے اس کی شادی کا پتہ چل چکا ہے. اس کے دھوکے نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا. لیکن میں اب اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو چکی ہوں کہ میرے لیے اس کو چھوڑنا شاید اپنی سانسوں کو توڑنا ہے. اب میں میری نہیں رہی بلکہ دل و جان سے اس کی ہو چکی ہوں. وہ چاہے تو مجھے اپنی دوسری بیوی بنا لے یا پھر اپنے ہاتھوں سے مار دے، کیونکہ اب اس کے بغیر اب مجھے ایک سانس بھی گوارا نہیں.